میرے ہسپتال کے مردہ خانے سے اکثر لڑکیوں کی ڈیتھ پارٹی غائب ہو جاتی تھی۔ اکثر مجھے سرد خانے سے عجیب قسم کی آوازیں آتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کی ڈیتھ باڈی مردہ خانے میں رکھی گئی۔ میں وہیں پر چھپ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ لڑکیاں ہی کیوں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک سے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب تین مرد اس لڑکی کے وجود کو میں نے جب سے ہسپتال میں نوکری شروع کی تھی وہاں سے لڑکیاں غائب ہو جاتی تھی۔ جب مجھے ان کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا تو میں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں سامنے والے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اپنی نظروں سے یہ ظلم ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا، لیکن کیوں بچاتا؟ اس کا وجود تو بے جان تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا لوگ اس حد تک گر جائیں گے کہ کسی عورت کے بے جان جسم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچانک سے ایک آدمی نے پیچھے مجھے دیکھ لیا اور اس لڑکی کو، میرا نام علی ہے، میں امریکہ سے ڈاکٹر بن کر آیا تو میں نے پاکستان میں آ کر ایک بڑے ہسپتال میں پارٹنرشپ پر کام شروع کیا۔ میرا نام کافی مشہور ہو گیا تھا۔ جب سے میں وہاں سے آیا تھا مجھے اپنی بھابھی کا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ میری ماں باپ تو تھے نہیں، میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن گھر میں میری موجودگی بھابھی کو کھٹکتی تھی۔ وہ مجھے گھر میں برداشت کی نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے میں زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ ایک رات میں بہت دیر سے 12 بجے گھر آیا تو سامنے ہی بھابھی چھت سے آ رہی تھی۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ان سے بھائی کے بارے میں پوچھا تو وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی وہ آفس سے نہیں آئے۔ عجیب بات تھی، اتنا وقت گزر گیا تھا وہ ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اچانک سے مجھے بھابھی کی سسکی سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں گیا، لیکن بھابھی کے اس عجیب قسم کے رویے نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ مجھے ابھی طرح معلوم تھا بھائی رات کو جلدی ہی واپس آ جاتے تھے۔ اگلی دن صبح صبح میں نے بھائی سے جب اس بارے میں پوچھا تو بھائی کہنے لگے میں تو جلدی آ گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، بھابھی نے پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ناشتہ کیے بنا ہی ہسپتال آ گیا تھا۔ میں ہسپتال کا راؤنڈ لگا رہا تھا، اچانک سے مجھے سرد خانے کے اندر سے عجیب سی آوازیں آئیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آوازیں کہاں سے آئی تھی؟ اچانک سے میری نظر ڈیتھ باڈیز پر پڑی۔ کل رات ہی تو ایک لڑکی کا انتقال ہوا تھا جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، پھر اس کی باڈی کہاں غائب تھی؟ ایک دن میں کیا اس کے گھر والوں کا پتہ چل گیا تھا؟ میں نے انچارج سے جا کر پوچھا تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا وہ لڑکی تو اندر ہی تھی، تھوڑی دیر پہلے تک میں نے خود دیکھی ہے، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اندر ہی ہے۔ ان کی بات سن کر میں ان کے ساتھ اندر گیا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا، وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کیمرے چیک کروائے لیکن کوئی بھی نہیں آیا تھا وہاں۔ تو یہ ہسپتال کی بلڈنگ بہت پرانی تھی، لیکن آج سے پہلے تو یہاں کچھ نہیں ایسا ہوا تھا۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا، لیکن میری خود جان لٹک گئی تھی۔ جب کچھ دن تک اس بارے میں نہ معلوم ہوا تو میں نے بھی اس معاملے کو رفع دفع کر دیا، کیونکہ اس لڑکی کا آگے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں جس کے ہم سے اس بارے میں پوچھنا تھا۔ میں یہی سوچ کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن مجھے اکثر تجسس ہوتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے بھابھی کی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے کمرے سے نکلا، مجھے لگا تھا کہ گھر میں کوئی چور ڈاکو ہوں گے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گیا تو بھائی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے جب انہیں جگانے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ بھائی تو بے ہوش ہے۔ مجھے اور پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آیا، اچانک سے مجھے خیال آیا اس رات بھی تو بھابھی چھت پر تھی اور اکثر ہی چھت پر جاتی تھی۔ میں نے جا کر چھت پر دیکھا تو وہ نہیں تھی، لیکن چھت والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب تھا بھابھی اندر ہی تھی، لیکن انہوں نے دروازہ بند کیوں کیا ہوا تھا؟ اور بھائی بھی بے ہوش تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور یہ ہی فکر مجھے ستائے جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا بھابھی کچھ چھپا رہی ہے۔ میں وہیں نیچے سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی 12 بجے کا وقت ہوا مجھے اچانک سے نیند آنے لگ گئی تھی۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے بھابھی کی آواز آ رہی تھی، نہ
جانے کیا اونچا اونچا بولے جا رہی تھی، مگر سارے الفاظ میرے دماغ میں مکس ہو رہے تھے، میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں بہت مشکل سے کمرے میں پہنچا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرا موبائل مسلسل بج رہا تھا لیکن مجھ میں کوئی ہمت نہیں تھی، میری آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ صبح پھر موبائل کے بجنے پر میری آنکھ کھلی تھی، میں نے دیکھا تو ہسپتال سے کالج آئی ہوئی تھی، رات کو بھی کافی دیر آتی رہی تھی، مگر میں تو دنیا جہاں سے بیگانہ سو رہا تھا، مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ میں جلدی سے فریش ہوا، مجھے ہسپتال جانے کی جلدی تھی، مجھے بتایا کہ رات کو ہاسپٹل میں آگ لگ گئی تھی۔ جب میں ہاسپٹل میں پہنچا تو معلوم ہوا سرد خانے میں آگ لگی تھی۔ عجیب بات تھی، کچھ مجھے گھر والوں کی پریشانی اور کچھ یہاں ہسپتال کی، میں تو ان سب میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے سب سے پوچھا بھی آخر آگ کیسے لگی، لیکن کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ سرد خانے میں اتنی آسانی سے آگ تو لگ ہی نہیں سکتی تھی، نہ جانے ہسپتال کے بارے میں لوگوں نے کیا مشہور کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے ہسپتال کے ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ یہاں پہلے بھی کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اب میں پریشان ہو گیا تھا، کیوں ہوتا تھا؟ کوئی تو وجہ تھی نا۔ اس دن میں نے سارے اسپتال کی چیکنگ کروائی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور یہ تو عام بات ہو گئی تھی کہ اسپتال میں سے لڑکیوں کی ڈیتھ باڈی غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک رات میں یہی سوچ لیے پریشان سا گھر آ گیا تھا۔ میں بھائی سے اس بارے کی بات کرنا چاہتا تھا، جب میں نے بھابھی سے بھائی کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہیں، مجھے نہیں بتا کر جاتے۔ آج کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، ہر بار وہ مجھ سے جھوٹ بول دیتی تھی، میں نے غصے میں انہیں باتیں سنا دی تھی، لیکن وہ ہنستی رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ میں کیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی، کسی دن فرصت میں سوچنا، میں تمہارے ساتھ کسی کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہے۔ اچانک سے وہ بھاگتی ہوئی چھت کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کے اس طرح بھاگ جانے پر میں کچھ مشکوک سا ہوا تھا، جلدی سے بھاگ کر ان کے پیچھے گیا تو وہ مجھے کہنے لگی جاؤ جہاں سے وہ چیختے ہوئے مجھے بھیجنے کے کہہ رہی تھی، لیکن میں نہیں جا رہا تھا۔ میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے ان کی جلانے کی آواز آنے لگی تھی، مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا اور بھائی کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ کافی وقت بعد بھائی نے کال پک اپ کی۔ میں نے ان سے پوچھا کدھر ہیں، میری بات سن کر وہ کہنے لگے میں تو اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا آپ کی بیوی کدھر ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے میرے پاس بیٹھی ہے۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل کر ان کے پاس آیا، جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ سچ میں بھائی اور بھابھی تھے وہاں پر۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس دن کے بعد میں نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا، مجھے یہ سب ایسے لگ رہا تھا پاگل بنا رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے اکثر ہسپتال میں رہ جاتا تھا۔ اسی طرح ایک رات میں ہسپتال میں ہی تھا، اچانک سے مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی، جس سے لگا تھا جیسے کچھ زور سے گرا ہے۔ میں جلدی سے باہر آیا، ہسپتال خالی تھا، ایک لڑکی جا رہی تھی، میں اس کی شکل تو دیکھ چکا تھا، وہ میری بھابھی، لیکن رات کے اس پیر بھابھی ہسپتال میں کیا کرنے آئی تھی، اور اس وقت وہ کس ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر جا رہی تھی؟ اچانک سے کونے میں بنے ایک روم کی طرف نظر گئی، جہاں ڈاکٹر ہائدہ بیٹھا کرتی تھی، جو عورتوں کے مختلف امراض کا علاج کرتی تھی۔ میں اس کمرے کی طرف گیا، مجھے اس وقت یوں دیکھ کر ڈاکٹر گھبرا گئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا اس وقت جو لڑکی یہاں سے گئی ہے وہ کیا کرنے آئی تھی؟ میری بات سن کر وہ ہکا پکا میری طرف دیکھنے لگی، پر خشک ہونٹ بھر کر کہنے لگی وہ آپ کی بھابھی تھی کیا؟ میں نے انہیں کہا وہ کیا کرنے آئی تھی؟ میرے چھوٹے سوال پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ انہیں کچھ پرابلم ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، اسی کی میڈیسن لینے آئی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ ہسپتال میں کیوں آئی تھی، اور وہ بھی رات کی اس پہ؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، ضرور وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، مجھ سے کیا اپنے شوہر سے بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ اسی رات پھر سے ہسپتال سے ایک لڑکی کی ڈیتھ باڈی غائب ہو گئی تھی، اور یہ بات میڈیا تک چلی گئی تھی، سب لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے، لیکن میرے پاس انہیں دینے کو کوئی جواب نہیں تھا، کیوں نہ ہی کیمروں میں کوئی ثبوت ریکارڈ ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اس بارے میں بتاتا تھا۔ اگر ہسپتال کا کوئی ورکر ایسا کر رہا ہوتا تو پھر بھی سرد خانے کے بیر لگے کیمروں میں کچھ تو ریکارڈ ہونا ہی تھا۔ اس کے عید ہسپتال ہو گیا کیسے
बंद ही हो गया। कोई बड़ा मरीज नहीं आता था, लोग भी कतराने लगे थे। मैं परेशान सा घर आया तो मुझे अपनी भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। जब मैंने करीब जाकर आवाज़ें सुनी तो हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं जिस भाभी को बहुत शरीफ समझता था वो ऐसी हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। भाभी की शराफत का झूठा पर्दा मेरे सामने से उतर गया था। अब बस मैं चाहता था मैं उनके बारे में मुकम्मल जान लूँगा। उसी वक्त मुझे अस्पताल से कॉल आ गई। एक इमरजेंसी थी जो मैं अस्पताल में गया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि हमारा अस्पताल बहुत बदनाम हो चुका है। अब तो डॉक्टर भी नौकरी करने को तैयार नहीं है। और मैं अब सबके सामने सच्चाई लाना चाहता था। एक रात मैं अस्पताल के सर्द खाने में छुप गया, लेकिन उसके बाद मुझे जो मंजर देखना को मिला, सास ने मेरी रूह तक हिला कर रख दी थी। इतने बड़े राज जिनसे मैं नावाकिफ था और उसके बारे में बताया भी नहीं गया था। मेरे अस्पताल में इतना घिनौने काम होते हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उस आदमी का पीछा करने लगा जो डेथ बॉडी लेकर जा रहा था। मौका देखकर मैं भी सीढ़ियाँ उतरने लगा और एक तहखाने में आ गया, लेकिन वहाँ बहुत बदबू थी। गुनाहों की थी या उन लोगों के किरदार की थी, मुझे नहीं मालूम था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी खांसी रोकी हुई थी। उन सब को देख रहा था। वो लड़की का जिस्म मैं दरमियान में रखे हुए थे। मैं आंखें फाड़े देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उस लड़की को कैसे बचाऊं। लेकिन वो तो बेजान सा वजूद था। लेकिन उन सब को देखकर और मैं परेशान हो गया था। मैं अचानक से वहाँ उनके सामने गया तो एक आदमी से उसके वजूद जो कि सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ था उस पर स्याह कपड़ा डाल दिया। मैंने गुस्से में जाकर अपनी भाभी के मुंह पर थप्पड़ लगाया और गुस्से में उनका बाजू पकड़कर घसीट कर उन्हें बाहर लेकर आया और एक थप्पड़ उनके मुंह पर लगाया और गुस्से में उनसे पूछा, ये क्या आप कर रही थी? वो हंसकर कहने लगी, जब तुम सब कुछ जान चुके हो तो सुनो। मैं काफ़ी वक्त से इस अस्पताल में काम कर रही हूँ और बहुत सारे डॉक्टर मेरे साथ मिले हुए हैं और हम सब ये डेथ बॉडीज जादूगरों अमलों को देते हैं। वो इसके बदले हमें बहुत सी रकम देते हैं। जानते हो मैं छत पर बैठकर जादू करती हूँ। इस वजह से जब तुम्हें मालूम हुआ था मैं छत पर हूँ तो मुझे डर लगा। तुम्हें मालूम तो नहीं हो गया मेरे बारे में, इस बात का तुम्हारे भाई को भी इल्म नहीं था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस अस्पताल में ये 2 नंबर काम करती हूँ तुम उसी में आ जाओगे, उसी के आधे हिस्से के मालिक बन जाओगे। मैंने भाभी को पुलिस के हवाले कर दिया था। सबको भाभी की सच्चाई मालूम हो गई थी और भाभी को सज़ाए मौत हो गई थी। लेकिन मेरे भाई ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि वो भी मेरा साथ दे रहे थे।